اگر فرصت ہے تو قرآن کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو احباب باہر ہیں بہتر ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، کیا مشرک کے نکاح یا ولیمے کو جا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مشرک کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں نے اپنے طرف سے نہیں کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور اس کا حکم میں نے آپ کو بتایا، یہ میری بات نہیں تھی۔ اب رہی بات اس کے نکاح یا ولیمے میں جانے کے، پہلی بات تو مشرک سے نکاح ہوتا ہی نہیں، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، مومن سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کی شروط میں، شرائط میں یہ ہے کہ پہلے دونوں مومن ہوں، دونوں توحید پر ہوں، موحد ہوں۔ دونوں میں سے کوئی ایک مشرک ہے تو یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرک سے مطلب غیر مسلم، غیر مذہب میں جو پیدا ہوا ہے وہ مشرک سمجھتے ہیں۔ نہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے، وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ مومن کے گھر پیدا ہوا، مسلم ماں کا دودھ پیا، تعلیم صحیح نہیں ہوئی اور شرک میں آمدہ ہو گیا، اللہ کے سوا دوسروں کو بھی کچھ طاقت کا مالک سمجھتا ہے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ اگر ناراض ہو جائیں تو میری تقدیر بگاڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے جس کے ہوں، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، زندہ یا مردہ، پتھر کے ساتھ ہو، درخت کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، جنوں کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ بھی یہ عقیدہ رکھے اللہ کے علاوہ، وہ مشرک ہے۔ جی ہاں، پیغمبروں کے باپ مشرک ہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر یہ مشرک تھے، نوح کی بیوی مشرکہ تھی، عذاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو مسلمان آپس میں کہلائے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات، مشرک سے نکاح ہوتا نہیں، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کہاں کا ولیمہ اور کہاں کی دعوت؟ جی، پھر بھی اگر مشرک ہیں، آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس راستے کو چھوڑ دیجئے، تو آپ کے اوپر سے حجت پوری ہو گئی، آپ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ان کے نہ تو ولیمے میں شریک ہوں، نہ نکاح میں، نہ جنازے میں۔ اگر آپ نے ان کو حق کیا ہے، توحید کیا ہے بتایا ہی نہیں، تو ان کو کافر یا مشرک کہنے کا آپ کا حق بنتا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جن کو مشرک کہا اسی کے بندے ہیں، لیکن ان کو پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مانے، تو کہا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کافروں، حجت تو میں نے تم پر پوری کر دی، 13 سال تک میرا رسول تمہارے درمیان میں رہ کر کے توحید بتاتا رہا، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں مانے۔ اب تمہارا معاملہ میرے حوالے ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گا،
اور پھر اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ان علینا حسابہم، حساب کتاب ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے تو پہلی بات، نکاح مشرک کے ساتھ ہوتا نہیں، اور اگر دونوں مشرک ہیں لڑکی اور لڑکا، مشرک سے مطلب مندر نہیں جاتے لوٹا لے کر کے گھنٹی ہلانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، وہ اگر مزار پہ بھی جاتے ہیں، دھاگے بھی لٹکا لیتے ہیں، تعویذیں لٹکا لیتے ہیں، اور مردوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، تو یہ مشرک ہے۔ بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب جن کا عقیدہ ایسا ہے وہ مشرک ہے، نام کچھ بھی ہو، نام کچھ بھی ہو۔ تو اگر آپ کہہ چکے ہیں ان سے تو نہ ولیمے میں جائیں، نہ نکاح میں جائیں، نہ ان کے لیے جنازے کی دعا کریں۔ کل کے آیتوں میں سے ایک آیت رہ گئی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان اتنا علم تو ضروری ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کے بعد نبی کی معرفت، اس کے بعد دین کی معرفت۔ یہ بیسک نالج ہے ایک مسلمان کے لیے، ضروری ہے۔ آدمی وہی مشرک ہو جاتا ہے جسے اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو یہاں بچے بڑے ہونے کے بعد میں کوئی اچھے گھر ہو تو کلمے سکھا دیتے ہیں، کلمہ پڑھو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس سے پہلے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، ایسا معنی وغیرہ کسی کو معلوم نہیں ہوتے تھے، بس کلمے آ گئے اور پھر مکتب کو بھیج دیے، آبا تا الف بے تے پڑھ لیے فلاں، ٹھیک ہے۔ عقیدے پر اللہ کو ہم اللہ کیوں کہیں، اللہ کو ہم سجدہ کیوں کریں، اللہ کسے کہتے ہیں، کون ہے اللہ، کہاں رہتا ہے، یہ 4 سال کے بچے کو بتانا ماں باپ پر ضروری ہے۔ یہ تو بڑوں کو 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھے اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکے گا، نہیں۔ مسلمان ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پیشانی پہ گٹھا آ گیا ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کہتے کسے ہیں، کیوں اس کو سجدہ کرے، کس وجہ سے اس کی ربوبیت ہے، تو یہ مومن کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر مسلمان ہونا ہے، شہادہ دینا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، فعلم، پہلے اس بات کا علم حاصل کر لے کہ میں کس بات کی گواہی دینے جا رہا ہوں، انہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اب ہم کو اللہ بھی سمجھنا ہے، الہ بھی سمجھنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ کام ہماری جماعت کو کرنا چاہیے۔ ہمارا ایسا مکتب، ہمارا ایسا نظام، جیسے بچوں کو پولیو ڈالتے نہیں، پہلے چبوتے تھے، اب ڈراپس، کوئی بچہ بچ رہا ہے کیا پولیو سے؟ اسی طرح سے مسلمان کا بچہ جو ہے اس 3 باتوں کی نالج سے نہیں بچنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر بنے کہ سافٹ ویئر انجینئر بنے، یا BE کر کے جو ہے کچھ بھی کر لے، M.Com کرے، B.Com کرے، کچھ بھی کرے، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت،
دین کی معرفت، بس وہ مولانا نہ بنے، پورے نماز کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، پانی کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ پھر عالموں کا کام ہے۔ اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کہتے کس کو ہے۔ میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، کل تک کیا ہوا چھوڑ دیجئے، یاد مت کیجئے اس کو۔ آج سے آپ ایسا نظام بنائیے کہ آپ کے محلے کا کوئی بچہ ایسا جوان نہ ہو جسے ان 3 باتوں کا علم نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں پوری معرفت، نبی کے بارے میں معرفت۔ جی ہاں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نبی کریم کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم، بچے کتنے ہیں معلوم نہیں، بیویاں کتنے ہیں نہیں معلوم، کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، عمر کتنی تھی نہیں معلوم، کیوں شادیاں کیے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم نبی کے بارے میں۔ کیوں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے؟ کس نے کہا کہنے کے لیے؟ تو نبی کی معرفت ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو، ہم اہل حدیث ہیں، یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنتی، یہ سسٹم آنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کوئی مشورہ نہیں ہے کہ مولانا ہمارے اوپر تھوپتے جاتے ہیں، کیا ان کو ممبر مل گیا، دل میں آئے سر کا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میری بات نہیں ہے، آیت آپ کو میں پڑھ کے سنایا ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تمہارے اندر شرعی علم اتنا تو ہونا چاہیے کہ تم دین کی معرفت رکھو، اللہ کی معرفت رکھو، رسول کی معرفت رکھو۔ یہ کمپلسری ہے مسلمان کے لیے۔ اس کے بعد ایک طائفہ، ایک جماعت علماء کی اٹھے، عالم بن کے، مفسر بن کے، محدث بن کے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے علم دے دے۔ لیکن یہ 3 باتوں کا علم تو لازمی ہے، اور اگر آپ نہیں سکھاتے ہیں، بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، تو یہ بچے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمارے سردار ہیں، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، انہی لوگوں نے وَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم کو گمراہ کیا۔ اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیرے بارے میں یہ میرے ماں باپ ہو کر کے مجھے نہیں بتائے۔ اللہ اللہ بولتے تھے، میں بھی اللہ اللہ بولتا تھا، لیکن کیوں اللہ کو خالق، وہ خالق ہے، وہ مالک، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، یہ ہم کو نہیں بتائے۔ اللہ اللہ بولتے تھے، میں بھی اللہ اللہ بولتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ لا شریک لہ، اس کے بارے میں تو مجھے بتائی نہیں۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ کتنا؟ ڈبل عذاب۔ ایک ان کا اپنا، وہ خود نہیں سیکھے تھے، سیکھے ہوتے تو ہم کو بتاتے تھے، اور دوسرا ہم کو نہیں سکھائے۔ یہ دونوں باتوں کا عذاب ان کو دے۔ اگر اتنا ہی کہہ دیے ہوتے نا تو بات بن گئی تھی۔ آگے کیا بولے؟ وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ جتنی بڑی لعنت ہو سکتی ہے نا ان کے اوپر نازل کر۔ قصور کیا ہے؟ نہ تیرے بارے میں بتائے، نہ تیرے نبی کے بارے میں بتائے، نہ تیرے دین کے بارے میں بتائے۔ بس پیدا ہوئے، نام مسلمانوں کا رکھے، وہ بھی بے شعور بچہ جسے ہوش نہیں ہے، اس کے کان میں اذان بولے، جوان ہوئے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھا، کان میں جا کے بول کے آئے، اس شعور نہیں ہے اس کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ، اللہ کسی کافر کو نہیں پیدا کرتا، اللہ کسی کافر کو نہیں پیدا کرتا، مومن کو ہی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ بھیڑ کے گھر میں، چمار کے گھر میں،
جی لنگایت کے گھر میں، پجاری کے گھر میں، کہیں بھی پیدا ہو، بالغ ہونے تک وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے۔ اور جس دن وہ بالغ ہو گیا، میچور ہونے کے بعد میں جب اس کی عقل پختہ ہو گئی، اسے سوچنا چاہیے کہ یہ اذانیں جو دیتے ہیں یہ کیا ہے، سمجھیں تو صحیح۔ یہ مسلمان نماز کو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سوچے تو صحیح۔ یہ سیکنڈری ہے، پہلے مسلمانوں کو بتانا چاہیے یہ دین ہے، یہ اللہ ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تو غلطی سے بھی وہ کام کرتے نہیں اور کیے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ادارہ قائم کرے جیسے پولیو کا ڈراپ پڑتا ہے نا، اس طرح سے یہ 3 باتیں ہر مسلمان کے بچے کو آ جانی چاہیے۔ کیا کیا؟ بس یہ 3 بتا دو، پھر مولانا مت بناؤ، آپ تمہارے انجینئر پنجینئر کیا کرنا ہے سب کر لو، ڈاکٹر بنا لو۔ جی معرفت، جانکاری، نالج، اللہ کے بارے میں نالج۔ ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں اسے؟ پتھر کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی مزار کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کو ہی کرنا، یہ اس کو کھول کے بتا دو۔ بیٹا وہ اس لیے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، یہ تمہارے جسم پر جو بال ہے نا، اللہ کے سوا کوئی اس کو اگا نہیں سکتا۔ اگر سر کے بال جھڑ گئے، دنیا کی طاقت آ جائے، نہیں اگا سکتے۔ ایک ناخن کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ خالق ہے، اس لیے اس کو سجدہ کرے۔ اس کے سوا کوئی رزق دے نہیں سکتا، وہ رازق ہے، اس لیے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ مالک ہے۔ یہ سب اس بچے کو سمجھاؤ، اس کے دل میں بسا دو، پھر اس سے کہو شرک کرنے کے لیے، دیکھو کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ شرک کرتے ہی اس لیے ہے اللہ کی وحدانیت کا علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تھوڑا بھی نالج نہیں ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ ایسا ادارہ ضرور قائم کریں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو مسلمان کے گھر یہ 3 باتیں آپ ضرور سکھائیں گے۔ یہ کل کی بات رہ گئی تھی اور 20 منٹ ہو گئے۔ اللہ کریم، یہ ادھاری پہ چل رہا ہے مسئلہ، کل کا آج کا کل، سب نقد کر رہے ہیں، ہم ادھار چل رہے ہیں۔ بہرحال 12ویں پارے کی ابتدائی جو آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے حوالے نہ ہو، سب کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے۔ مچھر کو دیکھ لو آپ کتنی محنت سے کھا کر کے خون بناتے ہیں، وہ آتا ہے آپ کا خون چوس لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے اللہ شرماتا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس کا جو پیپ ہے نا مچھر کا، اس کا موٹاپا کتنا ہے، اس کے اندر سوراخ کتنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کمپنی بنا کے دکھا دے۔ اور خون کتنا گاڑھا ہوتا ہے، اور اس پیپ سے اس کو چوس کر کے دکھا دے۔ مچھر کہتے ہیں ہم اس کو، اللہ کی قدرت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کو اگر غور سے دیکھ لینا تو اللہ کو مان لیں گے لوگ۔ جی ہاں، خیر ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے اللہ جس نے زمین و آسمان کو فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا فرمایا، 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جس وقت کائنات بنایا اللہ تعالیٰ، زمین آسمان بنایا، اس وقت اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ 12ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔
یہ زمین و آسمان جو بنایا کیوں؟ اس کی وضاحت کر دیا، وہاں ریزن بتا دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جن جن کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، ہوش، خرد، زبان، عقل دے کر کے ان کے اعمال مجھے آزمانے ہیں، کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا۔ ویسے جانور کو بھی عقل ہے، زبان نہیں ہے زبان، وہ ہم نہیں سمجھتے، اس کی اپنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ ابتدائی آیات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا، اہل علم نے، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ قلم۔ الحمدللہ، حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے، قلم بنایا اور پھر اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا کہ جو مخلوق کی تقدیر لکھ۔ اللہ نے جو بتایا اور تقدیر اس نے لکھا۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل علم نے دیکھا عرش و فرش بنانے سے پہلے اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ ہم پانی سے مطلب سمندر سمجھتے ہیں، جو سمندر کو ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے یا فوٹو میں، تو اس کو سمجھتے ہیں، یہ تو زمین پر ہے۔ اور اللہ کا عرش کہاں تھا، وہ کیسا پانی، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کی بعض آیتیں کیا ہیں؟ محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا عرش وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ میں اس لیے بنایا کائنات کو، زمین آسمان کو، انسان کو، کہ مجھے اس کے اعمال آزمانے ہیں، امتحان لینا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے، اس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا۔ بھئی وقت ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، کیا آپ لوگوں کا خیال ہے؟ مجھے جو پرمیشن ہے وہ ختم ہو گیا، دعا پڑھ دیتے ہیں، اور نہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو کچھ کہہ لیتے ہیں، 5 منٹ بول دیں، چلو 5 منٹ میں جو ہو جائے سو ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، کچھ بال سفید ہو گئے آپ کے، تو کہا آپ بوڑھے ہو گئے۔ یہ دونوں آپس میں پہلے تو دوست تھے، کب سے؟ اسلام کے پہلے کہ اسلام کے بعد؟ اسلام کے پہلے بھی دوست تھے، اور اسی لیے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ابو بکر نے۔ جی ہاں، تو اور پھر رشتہ بھی ہے سسر داماد کا، تو کہا آپ بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس چھوڑ کر کے فرمایا، ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ واقعات نے بوڑھا کیا، یہ 2 سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ ان سورتوں میں وہ ذکر ہے، وہ حالات، وہ واقعات بتائے گئے ہیں نبی کو، یہ ان باتوں سے میرے اندر بڑھاپا آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء کے، ان کی قوموں کے بارے میں مسلسل سیریل وائز ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہود علیہ السلام، فرمایا یہ واقعات میں، یہ 5 پیغمبروں کے واقعات میں تم کو جو بتا رہا ہوں نا، تم کو سے مطلب کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو بتا رہا ہوں نا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلٍ، تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے واقعات میں تم کو کیوں سنا رہا ہوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہاری ہمت بن جائے، تمہیں ان سب کے واقعات، ان قوموں کی بدماشیاں، ان کی غداریاں اور ان کی پنشمنٹ، سزا جو ہو گئی، یہ سب میں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں
کہ تاکہ تم اس ذمہ داری پر ہو، تم بھی آخر کار ایک رسول ہو، ایک نبی ہو، تم کو ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے دل میں کسی قسم کا وسوسہ، گھبراہٹ، کمزوری نہیں ہونا چاہیے، بس جمے رہو، جمے رہو، اور یہ کام تم کو کرنا ہے، تم سے پہلے نے بھی کیا اور ان کی امتوں نے ایسا ایسا کیا تو میں نے ان کو وہ کیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت نوح کے بارے میں بتایا۔ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، جب ہرقل کے پاس گئے اسلام کی دعوت لے کر، تو اس نے یہ پوچھا روم کے بادشاہ نے کہ یہ جو نبی ہے نا، کچھ لوگ ہیں اس کے ساتھ؟ ہاں ہیں، ایک جماعت بن گئی ہے۔ کیا ہے وہ، کس قسم کے لوگ ہیں؟ بولے غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھٹیچر قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا اس سے پہلے بھی نوح کے ساتھ بھی جو تھے نا، وہ رذیل قسم کے لوگ ہی تھے، اعلیٰ درجے کے لوگ، سردار قسم کے لوگ نہیں تھے۔ اچھا سردار قسم کے لوگ کتنے ہیں اس کے ساتھ؟ تو کہا کہ سردار تو اس کے مخالف ہیں پورے، اور جو دوسرے سادے غریب قسم کے لوگ ہیں یہ نبی کے ساتھ ہیں۔ ہر زمانے میں یہی ہوا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ نبی کو کیوں بھیجتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ، محنت چیز ہو گئی۔ صرف توحید کی دعوت کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے اللہ۔ اس کے بعد اچھے کام برے کام ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر شریعت آتی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اصل مدعا جو نبی کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ توحید، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، شرک کو ختم کرو، زندگی سے ختم کرو، ذہنوں سے ختم کرو، اعمال سے ختم کرو، شرک سے تم ہر طرح سے دور ہو جاؤ۔ اس صفائی کے لیے، اس تزکیے کے لیے انبیاء آتے ہیں، سمجھ رہے؟ بعد میں کتاب نازل ہوتی ہے، بعد میں احکام آتے ہیں دھیرے دھیرے، کہ جب قرآن نازل ہوا شراب حرام ہو گئی کیا؟ نماز آ گئی کیا؟ پردہ آ گیا کیا؟ ارے یہ تو احکام بعد میں آتے گئے حالات کے ساتھ۔ نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ہمارے نبی کو جب حکم ہوا تو کیا حکم ہوا؟ اٹھو اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اس بات سے کہ تم جو شرک کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اور مجھے ڈرانے کے لیے اللہ بھیجا ہے نذیر بنا کر کے۔ یہی بات تھی نا، دعوت دے کر کے آپ نے اس جملے کو فرمایا۔ تو ہر نبی جو آتا ہے کائے کے لیے؟ صرف توحید کے لیے۔ جی اس کے بعد حضرت نوح کے بعد، اب وہ لمبا واقعہ ہے، 5 منٹ بھی ہو گئے، آپ لوگ کسی دن وقت دیجئے، جم کے بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ ساری باتیں سنیں گے۔ حضرت نوح کا ہے، حضرت صالح کے بارے میں، حضرت ہود کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، یہ کنٹینیو ایک کے بعد ایک سورہ ہود کے اندر 5 پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی غلطیاں بتائیں اور ان پر کیسے عذاب آئے۔ کسی کو پانی میں غرق کر دیا، اور کسی کو ایسی آواز بھیجا جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ کر کے ختم ہو گئے۔ اور بعض کے اوپر حضرت صالح پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ سرسری، ایسی ہوا جو 7 دن چلتی رہی، بستی ختم ہو گئی، چھپ گئی بستی، کا ہے نہیں معلوم، ریتی آ کر اوپر پڑ گئی۔ تو کئی طرح کے عذاب اللہ نے دیا، ان کی غلطیاں کیا تھی وہ بھی بتایا ہے۔ وقت کی قلت ہے، آپ حضرات قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے ہر زبان میں اویلیبل ہیں، مل رہے ہیں۔ جی بس یہ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے
اور قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ ایک نظم آپ بنائیں سب مل کر کے۔ 10-12 آدمیوں کی کمیٹی ہوتی ہے، ان کے اوپر کیا وزن ڈالیں، آپ سب بھی جڑ جائیں، مل جائیں، ایسا ادارہ قائم کریں کہ یہ 3 باتیں جو ہیں آنے والی نسل کو سکھانا لازم ہے۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت، یہ سمجھ جائے نا تو شرک نہیں کرے گا۔ دوسرا، نبی کریم کی معرفت، ہم جسے اپنا رسول مانتے ہیں، محمد کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ ہے کون، کیوں رسول بنائے گئے، ان کی کیا ذمہ داری تھی، ہم کیوں ان کو اپنا رسول مانتے ہیں، یہ۔ اور تیسرا، دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کا نام اسلام۔ بولا ہوں اس سے پہلے، بولا ہوں اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ جی ہاں، اگر اخلاق نہیں ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں میں کچھ زور زور سے بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، باہر زور زور سے بات، یہ دونوں میں ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جبریل آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم جیسے آپس میں دوسروں سے بات چیت کرتے ہو، شور شرابہ کر لیتے ہو، ایسے نبی کے ساتھ نہیں، اور نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے، نبی کے سامنے تم اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو۔ وہ دن اور آخر موت کا دن، یہ اس دن سے کبھی زور سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بولے، اتنی دھیرے سے بات کرتے۔ وہ صفت ہم میں آ جانا چاہیے۔ ہم اہل حدیث ہیں، آج ایک دل جلا دینے والا، دل سوز عمل ہمارے سامنے آیا۔ سمجھدار لوگ، ایسا نہیں کہ نوجوان بچے ہیں، جوانی کا جوش ہے، سمجھدار آپا کھو گئے معمولی سی بات پر۔ مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے ہاں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے، بنگلور سے آئے تھے، کسی اور جگہ سے، کسی اور جگہ سے، سب کے سامنے ہم کس درجے کے اہل حدیث ہے، ہم نے اپنا کاٹا بتا دیا، معیار میٹر بتا دیے، وہ لوگ دیکھ لیے یہ اہل حدیث ہے۔ نماز کے لیے اتنا جھگڑا، اللہ اکبر۔ ابھی ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اہل حدیث ہو کیا، اہل قرآن ہو، اہل جنت ہو کیا، اہل کیا کیا ہو، نہیں معلوم۔ صبغت اللہ، تمہارے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، رنگ جاؤ اس رنگ میں۔ جی، تو یہ ہمارے اندر ابھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو صحیح معنی میں حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اور صحابہ کے جو صفات تھے اللہ ہمارے اندر دے دے، ہم کو ایسا نمونہ بنا دے کہ ہم بالکل نکھرے ہوئے لوگ ہو جائیں، ہماری بات ہی کچھ اور ہو، لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہیں یہ دنیا دار یا وحشی قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔